نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بشر الناس منزلا قیل نعم قال الذي يسأل بالله ولا يعطي به صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں یہ نہ بتلاؤں کہ خدا کے نزدیک باعتبار مرتبہ کے بدترین شخص کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس سے خدا کے نام پر سوال کیا جائے اور وہ اس سوال کو پورا نہ کرے۔ اس حدیث شریف میں اس بات کی وضاحت اور صراحت کی گئی ہے کہ کوئی شخص یعنی سائل جب کسی سے کسی چیز کا مطالبہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو سامنے رکھیں کہ مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دیا جائے، تو جس شخص سے مطالبہ کیا جا رہا ہے اسے چاہیے کہ کچھ نہ کچھ اسے وہ دے دے اور اسے وہ خالی ہاتھ رخصت نہ کرے۔ اس بارے میں فقہا فرماتے ہیں کہ صرف دو آدمی ایسے ہیں جو گناہگار نہیں ہوں گے اور جو اس وعید کے زمرے میں نہیں آئیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اس ساحل کو دیکھے، اگر ساحل وہ مستحق نہیں ہے یعنی وہ زکوٰۃ لینے کا یا صدقہ لینے کا یا خیرات لینے کا مستحق نہیں ہے تو اس صورت میں اسے وہ مال وغیرہ یا صدقہ وغیرہ نہ دیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ساحل جو سوال کر رہا ہے، جس شخص سے سوال کر رہا ہے، اگر وہ خود عاجز ہو یا فقیر ہو یا تنگ دست ہو اور اس کے پاس پیسے وغیرہ گھر کے اخراجات کے لیے نہ ہو، تو اس صورت میں اگر وہ ساحل کو پیسے وغیرہ نہ دے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا اور وہ اس وعید کے اندر شامل نہیں ہوگا۔ البتہ علماء فرماتے ہیں کہ جس شخص سے بھی اللہ کے نام پر سوال کیا جائے تو بہتر یہ ہے کہ ساحل کو کچھ نہ کچھ دے دیا جائے، کیونکہ اس حدیث کے اندر بھی اس چیز کی تلقین کی گئی ہے کہ ساحل کو آپ ویسے نہ لوٹائیں بلکہ کچھ نہ کچھ دے دیا کریں جب تمہارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ذکر کیا جائے۔ اور یہ وعید بھی سنائی گئی ہے، لہٰذا علماء کے نزدیک بہتر طریقہ اور افضل طریقہ یہ ہے کہ ساحل کو خالی ہاتھ نہ لوٹایا جائے بلکہ کوشش کی جائے کہ اس کی اس ضرورت کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔